آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعہ۔ اللہم ارنا الباطل باطلا واجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و کتابک۔ ربنا زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So we had finished up to 117, and this is the last part of the story of Nuh علیہ السلام۔ اب تک کتنے انبیاء کی سٹوریز ہم پڑھ چکے ہیں؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ تیسری بھی اب ختم پہ ہے بالکل کہ ہے، اور ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں ان کا ذکر شعراء میں خاص طور سے اور کئی صورتوں میں انبیاء کا ذکر کہیں تفصیل سے کہیں ضمنی طور پہ آیا ہے۔ تو آپ اس کی تسلی کے لیے، ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور مومنوں کے لیے، اور اور نہ کفار یا مشرکین کو اور ہمیں بھی سب کو ڈرانے کے لیے بھی کہ ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ اور دیکھیے اور بھی بہت سی باتیں کہ یہ سارا متعلق ہیں کہ یہ بے معنی قصے نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے قرآن کے اعتراضات میں سے ایک بھی تھا کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، اساطیر الاولین، تو قصے بھی ہیں لیکن وہ قصے ان کا کوئی مقصد ہے، اور وہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا تھا، وہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ چلیے اب یہاں پر سے یہ بالکل لاسٹ پارٹ تھا، 117 ہم کر چکے تھے، لیکن اس کو ایک بار ریوائز کریں گے، اب اس کے بعد آخر تک انشاءاللہ آج بہت آسانی سے یہ پورا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو قریبی آیت ہے، جو لوگ تھوڑا پیچھے ہیں ان میں سے کون کرے گا اس کو؟ We have already completed. قال ربی ان قومی کذبون۔ Is anyone here؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کروں سر؟ چلیے بولیے، اب پوچھنا نہیں، بسم اللہ بول دینے کے بعد اللہ سے اجازت مل گئی۔ قال ربی انا قومی کذبون۔ یہاں پہ ہم خالہ پہ سلیش لگا لیں گے، یہ مخول القول ہے، اور اس میں یہ نوح علیہ السلام نے کہا، یہ ان کا قول ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے ربی، پھر یہ نادا اور منادا ہے، اور اس میں رب جو ہے نادا ہے، منادا اس کا ربی ہے، یا ربی یا اس میں محذوف ہے نادا۔ وہ بھی انا یا محذوب بھی کہہ سکتے ہیں، ربی کا یا جو ہے وہ بھی منادہ میں آئے گا، بہت ہرکر ہے، جو سجا آپ کر سکتے ہیں، یا محذوف ہے بھی کہی ہے، یا ربی کے اندر میرے رب، تو یہ میرا جو ہے وہ بھی منادہ میں آئے گا، اور رب جو ہے وہ نادا ہے، اس کو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ بہت اچھے، ویری گڈ، بالکل ایکٹیو ہیں، کمان۔ انا
کا جملہ ہے یہ انا قومی، اور انا کا اسم اس میں قومی میں ای کی طرف ہے، اور یہ قومی مضاف و مضاف الیہ ہے. کذب، یہ قومی کذبون اس کی انا کی خبر ہے. کذبون میں اگر ہم کھولیں تو یہ خبر کو، تو اس میں فعل اور فعل فاعل اور مفعول بھی ہے اس کا، وہ روٹ ورب ہے کذبا. کذبا ذری تعریف کرتے ہی جو ہے تم ایک دم جی سر. تھوڑی کذبون تھوڑی سی تعریف کذب، کر دیا تو پھر اس کے بعد ایک دم سے اچھا کیا کرتے اس کو اٹھا کے ہاں فعل یا جملہ ہو جائے گا یہ کذبون ہی. کذب تو اس میں اس کا فعل ہے ایک پہلے تو انا سے جو بات کرے وہ صحیح نہیں کرے، انا کے صحیح انالیسس کریے. انا. انا میں یہ مشبہ بالفعل ہے. قومی اس میں مضاف مضاف الیہ ہے، اور اس میں اسم ہے. پھر انا کا سے اسم بولے تھے ای ہے. یہ بات پہلے بولے تھے آپ، اس میں آپ پورے ایک دم خبر پہ آ گئے تھے. انا جی جی سر. انا اور کانا میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، وہ ضرور آپ ڈھونڈیں گے، ہے نا. جی کہ انا اسم کے اس کا ساتھ ایک اسم ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ مل کے ایک اسم بن گیا، تو انا کا اسم قومی، میری قوم. میری آپ نے کیا کہا تھا، انا کے بعد پوری قومی کا زبون خبر ہے. اصل تھوڑا پریزنس آف مائنڈ سے اگر کریں تو کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے نا. تو اب آپ اس خبر کو بولیں گے اسم قومی کو انا کا انا کا اسم. انا کا اسم بولیں گے. چلیے اس کے بارے میں خبر کیا رہی ہے؟ کذبون، کذبونی اس میں کذبا، کذبا اس کا روٹ ورب ہے، اور اس میں فعل فاعل اور مفعول ہے، مفعول بھی ہے. کذبہ کہاں ہے یہاں؟ جی کذبا یہاں کذبہ نہیں ہے نا ممتاز. کذبون ہے نا سر. ہاں تو پھر کذبہ جب تو آپ نے بتا دیا وہ صحیح ہے، ہاں لیکن یہاں پر کذبون تو یہ اس کذبہ کی نہیں ہے. اضافت ہے، فعل فاعل مفعول، اضافت شدہ ہے. تو پوری بات بتائیے نا، ہونے سے معنی کیا بدل رہے ہیں، پھر کون ہے، ہاں اس کے معنی کیا بدل رہے ہیں. پوری بتا بات رہے ہیں نوح علیہ السلام نے وہ کہا. سب چھوڑیے نوح علیہ السلام کو، صرف کذبون کے بارے میں بات کریے. کذبون میں آپ نے پہلے روٹ ورڈ کذبا، یہ آپ نے کذب اس پھر کے یہ معنی کیا ہے؟ اضافت کی وجہ سے کذبا وہ جھوٹ جھوٹ بولا. کذبا کذبو کذبا یہ شدہ کے ساتھ جھٹلایا. ایسا بولیے. تب اس کے بعد یہ کیا ہے، پورے کا پورا واو الفاظ سے کیا ہو گیا؟ فعل فاعل اور اس میں مفعول بھی ہے. بتائیے مجھے. ہاں کذبا اس کا روٹ ورب ہے، وہ فعل ہے، اور اس کی کا فاعل ہے مفعول بھی ہی بولے نا، کہاں ہے وہ بتائیے مجھے. نون زیر. تو یہ مفعول بھی ہی ہو گیا زہر آنے سے. فعل فاعل ہاں زیر آ گیا. تو مجھے زیر آنے سے میری قوم نے مجھے جھٹلایا، کہاں ہے وہ بھی بتانا. خالی زیر آنے سے نہیں، وہ زیر چھوٹی نون کو زیر. یہ میری میری قوم نے. بہت اچھا، تھوڑا سا اور کنسنٹریٹ کرو تو بہت اچھا. چلیے ایک لاسٹ پارٹ ہے، اس کے لیے کئی بار آپ سے میں خواہش کر چکا ہوں کہ ایک ہم جب کریں گے، لیکن آپ سورہ نوح ایک بار خود سے پڑھ کے دیکھیے. آپ کو وہ ایک نبی کی جو تڑپ ہوتی ہے، وہ کیسی اس میں نوح علیہ السلام نے تڑپ کے ساتھ اپنی بات اللہ کے سامنے کہی. یہاں پر تو صرف ایک یہ ہے کہ وہ 950 سال تک قوم کو اللہ کا میسج پہنچاتے رہے، لیکن پورا انکار. اور جب نبی کی دعا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی عرش تک ہل جاتا ہے نا. اور پھر اس کے بعد
وہ جو عذاب کی کیفیت ہوتی ہے. اور یہی تقریباً آخری وقت تک جب مکے سے ہجرت کرنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت تک یہی تکالیفیں وہ لوگ دیتے رہے ہیں. اور پھر جب ہجرت کا حکم آیا اور آپ ہجرت فرمائے تو اس کے 2 سال کے اندر بدر میں ان کا کیا حل ہوا. وہ بھی ایک قسم کا عذاب تھا. عذاب کئی قسم سے آتے ہیں. ایک تو آسمانی عذاب، زمین کا عذاب جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا، پھر آگ کا عذاب ہے نا، یہ پھر جو ہے ایسے کئی قسم کے عذاب قوموں پہ آئے ہیں. پتھروں کا عذاب، پورا زمین کو الٹ دینے والا عذاب، ان کو نیست و نابود کر دینے والا. ایک عذاب انسانوں سے انسانوں کو نقصان پہنچنا یا ان کی موت واقع ہونا، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. اس میں 313 جو تھے وہ بڑے بڑے 70 سرداران قریش جو مسلسل نافرمانی کر رہے تھے، دل آزاری کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ساری مطابقت ہے، یہ ساری مطابقت ہے. ٹھیک ہے، بعد میں جو کچھ ہوا. اوکے، از اٹ کلیئر؟ جی سر. الحمدللہ. جی سر. چلیے اس کے بعد کا میں یہ کر ہے سکتی ہوں؟ تو لاسٹ کلاس میں میں نے نہیں کیا تھا سر، ٹیوزڈے کی کلاس میں میں رہ گئی تھی. چلیے بالکل کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ففتح بینی و بینہم. بہت سکون سے اب مجھے آپ کی قابلیت پہ پورا بھروسہ ہے. مجھے نہیں بلکہ آپ آمنہ کا بھی خیال کریے اور ریشمہ کا بھی خیال کیجیے، میرا بھی خیال کیجیے، اور سائدہ سورا کا بھی خیال کیجیے، اور تمام کا خیال کر کے ایسے جیسے آپ معلمہ ہیں، آپ پڑھا رہی ہیں، ایسا اس کو بتائیے. ذرا بھی ٹائم لگے گا اس پہ پہنچنے میں، مگر انشاءاللہ اس کے لیے میں تیار کر رہا ہوں کہ کوئی تو ہو تو جو میرے بعد اس کام کو آگے بڑھا سکتا ہے. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. چلیے. ففتح بینی و بینہم. اب یہ ان کا مقولہ جاری ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے یہ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے. سر مجھے یہ سببیہ لگ رہا تھا، کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو پھر اب اس وجہ سے آپ کر دیجئے فیصلہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا نتیجہ یا سببیہ کہیں گے ہم اس کو، کہ یہ ہو گیا فا. پھر افتح میں جو ہے یہ امریہ انشائیہ امریہ جملہ ہے. افتح میں فتح روٹ ورڈ ہے، اور افتح ہو گیا فعل امر جس میں کہ فعل اور فاعل ہے، جس کے فاعل ہو گئے اللہ تعالیٰ. تو ہم اس کو امریہ تو نہیں التجائیہ کہیں گے، کیونکہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ کو حکم نہیں دے سکتے، تو اللہ سے التجا ہو رہی ہے، التجائیہ جملہ ہے یہ. اور اس میں افتح میں ہو گیا فعل اور فاعل جس کے فاعل ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور فتح اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. کیا ہے فتح کے؟ ویسے تو کھولنا ہوتا ہے، وہ کھلا، فتح وہ کھلا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فتح کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر دینا، یہاں مطلب اس میں بھی مطلب میں بھی آتا ہے. وہی معنی ہے، فیصلے کے معنی ہیں. اب آپ فیصلہ کر دیجئے، ہے نا. اب انہوں نے اللہ سے وہی ان کا مقولہ چل رہا ہے، ربی ان قومی کذبون کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ففتح بینی و بینہم، میرے رب، ہے نا. آپ فیصلہ فرما دیجئے. چلیے. بینی یہ ہو گیا ظرف اور مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی ہو گیا. بینا اس کا ظرف ہے، اور نی جو ہے وہ مضاف الیہ وہ ضمیر ہے جو کہ جاری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، کہ میرے درمیان. واو حرف عطف، بینہم یہ پھر معطوف ہو رہا ہے بینی پہ، اور بینہم میں پھر بینا جو ہے وہ ظرف ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے جو کہ ہم کی ضمیر جا رہی ہے قوم نوح جنہوں نے جھٹلایا ان کی طرف، قومی کذبون والے جو تھے ان کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیجئے آپ میرے درمیان اور ان کے درمیان. فتحن کیسا فیصلہ؟ فتحن یعنی کہ فیصلہ، یعنی کہ حد، یعنی کہ آخری فیصلہ. تو فتحن جو ہے کیونکہ یہ فتح افتح میں جو
वर्ब था, ये उसका मस्दर आ रहा है, तो ये हो गया मफूल मुतलक। बस फिर इसको एक बार समझाइए सबको, ये जी। मफूल है और फतह अमर के साथ फतहन आ रहा है, तो हम बहुत जगह कर चुके हैं। ये भी मफूल की एक किस्म है, जबकि वही फेल दोहराया जाता है ना, उसको जोर देने के लिए फफ्ताह फतह फअफ्ताह फतहन। और ये बहुत ही आपने उम्मीद तो थी आपसे, बिल्कुल सही कहेंगे, मफूल मुतलक है, ये मफूल भी ही नहीं है। ये सबके समझ में आ गया होगा, सीनियर्स तो सब जानते हैं कि आमिना की समझ में आया फतहन क्या है, आमरीन की समझ में आया। यस सर, समझ आ गया। बिल्कुल समझ में आया, ये गुड़िया ने पढ़ाया भी था मफूल मुतल्लिक। जो बहुत अच्छा कर रही हो। चलिए, तो यहाँ तक एक बात पूरी हुई है ना। और ये चूंकि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो ये 2-3 हज़रात गौर से सुने, फिर ये है तो उनसे भी मैं रिपीट करवाने वाला हूँ। उनमें से वो कौन है मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा इशारा जिस तरफ है वो लोग समझ जाएंगे। इसको गौर से सुने। जैसे ही शाजिया कंप्लीट कर देगी, मैं 1 या 2 पार्टिसिपेंट से इसको रिपीट करवाऊंगा। उस वक्त मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। बी ए पेशेंट एंड केयरफुल हियरर। आप एक बार सीख ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, तो उसको आपको रिपीट करना है। मैं किससे पूछूंगा ये मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन जिससे मैं पूछने वाला हूँ उन लोगों को मालूम है कि मैं किससे पूछने वाला हूँ। ठीक है, जी, ओके। मेरे लिए तो ओके, बाकी लोग कुछ सही बोल साहब, रहे जी बिल्कुल। चलिए जी सर। चलिए, यहाँ ओके। तक हो गया। यहाँ तक हो गया। अब फिर आ गया वाव। वाव फिर हरफ अत्फ है, और ये अत्फ बयानिया है कि ये पूरी आयत पे जो है ना मातूफ हो रही है। फफ्ता बैनी व बैनहुम फतहन पे मातूफ हो रही है नज्जिनी व मम माइया मिनल मोमिनीन। तो अब ये नज्जिनी, यहाँ से फिर ये इल्तिजाइया इंशाइया जुमला है, नज्जिनी निजात दे मुझे। तो इसमें भी फेल और फाइल है और मफूल बेही भी है इसमें। जरा सोच के बताइए कि पूरी इस आयत का टुकड़ा मातूफ हो रहा है या कोई एक कलिमा मातूफ हो रहा है। अफ्ताह पे जो है वो नज्जिनी मातूफ हो रहा है। खत्म हुई बात, आयत नहीं, बल्कि फिर इस आयत का पहला टुकड़ा बिल्कुल अलग है। बैना हूँ, बैनी और बैना हूँ है, और उसके बाद नज्जनी के बाद कुछ आ रहा है। तो ये पूरा जो है बयान मातूफ नहीं हो रहा है, बल्कि फफ्ताहा व नज्जिनी दोनों हमारे हैं। फैसला भी कर दीजिए और हमको नजात भी, मुझे नजात भी दीजिए, है ना। आप फैसला भी कर दीजिए और मुझे नजात भी दीजिए। अब 950 साल एक काम करते करते थक गया हूँ, अब नहीं कर सकता ये काम, है ना। अब हद से ज्यादा हो गया, अब आप जो है मुझे इस काम से नजात दीजिए। तो लाजमी बात है, जो ईमान लाए उनके पीछे अब काम नहीं करना था, उन तक मैसेज पहुंच गया था सदियों तक। उनके बाद जितनी उनके जनरेशन्स आते रहे वो सब मोमिन रहे, और फिर जो है वो अच्छे अमाल करते रहे। नबी का काम ख़त्म हो गया, नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अब उसके अब फिर एक कितने साल वो आगे के क़स्से में हम बताएंगे। उसके बाद फिर कौम में बिगाड़ आई, और फिर उन्हीं की कौम के 2 टुकड़ों में completely they forget the message of Nuh alayhi salam। वो सारा मैसेज एकदम से, जैसे कोई तस्वीर होती है उसको आप रख दिए, उसके कलर फेड हो जाते हैं, उसका बिल्कुल रंग बदल जाता है। अगर वो परफेक्ट कलर ना हो तो फिर वो सब तालीमात फेड हो गई, ख़त्म हो गई, है। और फिर उनके अंदर बिगाड़ आई, फिर किसी नबी को भेजने की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने फिर नबियों को मबूस फरमाया। वो आगे हम जब करेंगे तो उसका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो अब ये बजाय आप जो पहले कहे थे कि पूरी आयत का टुकड़ा अब मातूफ हो रहा है, नहीं, बल्कि फफ्ताहा व नज्जिनी,
دونوں امر ہیں، ہے جی نا. آپ فیصلہ بھی فرما دیجئے اور مجھے نجات دیجئے. اب بس ہو گیا، اب بس ہو گیا. اب میں ان کے تکالیف جو یہ مجھے پہنچا رہے ہیں اب میں سہ نہیں سکتا. اب سورہ اعراف اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور بھی دیگر صورتوں میں اعراف میں تفصیل ہے اس کی، کہ پھر اللہ نے کہا کہ نو ٹھیک ہے، اگر تم نجات چاہتے ہیں تو ایک کشتی بناؤ. جو سارا یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو دوسری صورتوں میں تفصیل ملے گی. ہماری نگرانی میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ کشتی کیسے، پہلی بار کشتی بن رہی تھی، وہ بھی انتہائی بڑی، اور اس کے کئی درجے تھے. جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو بچانا چاہتے تھے ویسا صرف لوگوں کو نہیں، جانوروں کو بھی، پوری اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا. پھر اس کے بعد وہ بنی تو اس وقت بھی انہوں نے مذاق اڑایا. وہ سب آپ سورہ اعراف میں پڑھ کے بھی آئے ہیں. اب جو نہیں پڑھے ہیں، اگر حیات رہی وہاں تک ہم پہنچ سکے تو وہاں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی کہ پورا ٹکڑا بالکل ایگزیکٹ ہو تو ہم اس کو پھر عطف بیان کہیں گے. پورا بیان ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر الفاظ کا ڈیفرنس ہے، تو انہوں نے دو خواہشیں کی. اب فیصلہ آپ کر دیجئے، کون بچے گا، کون جائے گا، کس کی آپ مدد کریں گے، کس کو آپ ختم کر دیں گے. کچھ بھی ایک پر، یہ بد دعا نہیں ہے، ایک تھکان ہے، ایک کام کرتے کرتے تھکان ہے. اب اپنے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کوئی نبی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کرتا، لیکن اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہے اللہ سے کہ اللہ میں تھک گیا، اب نہیں ہوتا میرے سے یہ کام. اتنے سال، 950 سال ان کے پیچھے میں رات دن محنت کیا، ہے نا. اور ظاہر میں چھپ کے اکیلے میں ایک ایک آدمی کے پاس جا کے پورے گروپ کے سامنے آپ کا میسج پہنچایا، لیکن بہت کم لوگ کو مانے. نجینی، صرف مجھے بچا لیجیے نہیں کہا. جی تو کیا کہا؟ نجینی میں ہو گیا فعل فاعل اور مفعول بہی، جس میں کہ فاعل ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیکنڈ پرسن، اور نی جو ہے وہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں جو کہ مفعول بہی ہے. کس کو بچا لے؟ مجھے. اور واو پھر حرف عطف ہے، اور من جو ہے وہ میں فاعل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، بلکہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ سر سیکنڈ پرسن یہ امر ہے نا، بچانے والے تو اللہ ہے نا سر. یہ نون کی وجہ سے تو نہیں ہے نا؟ نو نو سر، وہ تو نجات کا ہے. نجی اس کا روٹ ورڈ ہے. جی نجی یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، بہت صحیح. چلیے پھر واو یہ اور عطف، اور من جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے، جو نی جو مفعول بہی ہے اس میں نجینی میں، اس پہ معطوف ہو رہا ہے من. اور پھر ہم من کو لیں گے تو من اس میں موصول ہے. مائیہ جو ہے وہ پھر مرکب اضافی ہو رہا ہے، ظرف اور مضاف الیہ بن کے، تو یہ ہو گیا اس میں موصول اور صلہ، اور یہ پورا مل کے ہو گیا اس کے پر معطوف ہو گیا نی پہ. نجینی میں جو نی ہے کہ مجھے نجات دے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو. من المومنین یہ ہو گیا. کیا بھاگ رہے ہو، تھوڑا یہ بہت کنفیوز کر رہی ہوں. عطف ہو گیا، وہ من معیہ میں بہت گڑبڑ کر رہی ہو. اب یہ ہے کیا؟ یہ نجینی میں مفعول کیا ہے؟ نی. پھر یہ من نہیں سے کیا کیسے معطوف ہو رہا ہے؟ سر مجھے دے اور وہ جو ساتھ ہیں میرے. تو کیا ہو گیا شازیہ؟ وہ من کیا ہو گیا؟ من اس کے نی پہ کیسا معطوف ہو رہا ہے؟ یہ بالکل الگ چیز ہے نا. مجھے بچا لیجئے، وہ من معیہ، نی کا کیا مقام ہے؟ مفعول بہی. مفعول بھی ہی ہے. چلیے بہت اچھا. پھر اس کے بعد یہ حرف عطف آیا، اس کو ہم اس پہ معطوف بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ مل کے اس کی جگہ کوئی لے رہا ہے انہیں عطف کے بعد. عطف اور معطوف کہہ دینا بھی کافی ہے، لیکن وہ من معیہ کا مقام کیا بنے گا؟ صرف مجھے آپ نے دیجئے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں. تو کیا مقام بنے گا اتنے ٹکڑے کا؟ معطوف ہوا موصول اور صلہ مل کے.
صحیح ہے. اور اور کیا؟ مفعول بہی بھی ہو گیا، لیکن کیونکہ واو آ رہا ہے، حرف عطف آ رہا ہے، تو ہم اس کو مفعول بہی نہیں بولیں گے، ہم اس کو بولیں گے کہ یہ معطوف ہو رہا ہے. ہاں، مفعول بھی ہو رہا ہے یا کوئی اور مفعول ہے؟ او مفعول معہو. یس، یہ ہے اصل. یہاں دیکھ رہا تھا میں، جی ہے نا، سر. تھوڑا سا سر مفعول اس لیے نہیں کہا کہ کیونکہ جب عطف ہو جاتا ہے تو پھر اس لیے اور معطوف، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہو رہا ہے، عطف کے بعد اس کا بھی ایک مقام ہے. بعض گرامیرین نے اس کو جو ہے یہ نجینی، یہ واو عطف ضرور ہے لیکن اس کا دوسرا مفعول ہے، لیکن وہ مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ مفعول معہو بھی ہو سکتا ہے. معہو یعنی میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی نجات دیجیے، جو میرے اوپر ایمان لائے. یہ تھوڑی چیز ہم کو غور، اگر آپ صرف معطوف کہہ دیتے ہیں بات کھل جاتی ہے، لیکن مزید اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں گے تو معطوف مفعول بھی ایک ہو رہا ہے، مفعول معہو ایک ہو رہا ہے نا، کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نجات دیجیے. تو پھر اکیلے ان کو نجات، باقی جو ایمان لائے وہ کیا کریں گے؟ بھٹے کھائیں گے. ان کے لیے تو ان کے لیے بھی ان کو بھی شامل کر لیا، جو میرے ساتھ ایمان لائے، میرے پہ ایمان لائے، آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہے نا، آپ کی بات کو مان لیے ہیں، ان سب کو ان شریر لوگوں سے نجات عطا فرمائی. یہ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم اور گہرائی میں جا کے اس کو دیکھیں گے. دو مفعول ہیں، دونوں مفعول بھی نہیں ہو سکتے. من معیہ ہے نا. اور پھر یہ من کو اگر آپ کھولیں گے تو اس کو بھی اس کی آپ انالیسس کر سکتے ہیں، اور آپ نے کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ من اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہے مائی. یا پھر اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ادا بھی کر سکتے ہیں من کو، اور اس کی خبر ہے ایسا مائی ہے. جتنی چیزیں آپ کر سکتے ہیں سب کر لینا. اس سے قرآن جو آپ کے لیے کھلے گا وہ آپ یقیناً جو ہے مبتدا وہ اس کو کیا ہے، موصول صلہ اس میں موصول صلہ بھی کہہ سکتے ہیں، مبتدا خبر بھی کہہ سکتے ہیں، پورا ٹکڑا ملا کے مفعول معہو بھی مفعول معہو بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے ان کے لیے بھی دعا کی کہ ان کی بھی نجات کا اس میں کوئی راستہ نکال دیجیے. What is your percentage of understanding? سر میری الحمدللہ 100. باقی لوگوں کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جو ہم نچوڑے ہیں شازیہ کو، تو یہ نچوڑ سے سب کو فائدہ ہونا چاہیے، اور اس میں شازیہ کو ڈس ہارٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نو سر، بالکل بھی نہیں سر، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے باقی لوگوں کی بھی سیکھنا ہی کچھ تو آتے ہیں سر. کلاس میں سیکھنا، اگر سیکھے سکھائے ہوتے، اپنے آپ کو سیکھا سکھائے سمجھیں گے تو کلاس میں کیوں آئیں گے سر؟ ہمیں تو سیکھنے آتے سر. نہیں پالش کرنا میرا مقصد ہے نا. یس سر، اسی لیے تو آتے. جی سر. باقی فاطمہ کی کچھ سمجھ میں آیا، میرا کی سمجھ میں. سر بس یہی بات ہے کہ تھوڑا ذہن کھلا ہے کہ جہاں عطف کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں آگے والے کو ہم بس معطوف سمجھتے ہیں، لیکن آج یہ بات ایک اور کھلی ہے کہ اس سچویشن میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہی ہے ویسے تو، لیکن معطوف کہتے ہیں ہم ہمیشہ. اب آپ بالکل معطوف کہتے ہیں. ابھی وہ تھوڑا سا 7th گریڈ کی بات ہے. جب 9th گریڈ میں 12th گریڈ میں پہنچیں گے تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی جائے گی. کالج لیول کے کورسز لیں گے تو اور ڈیولپ ہوگی. بالکل اس ماسٹر لیول کے کورسز لیں گے تو اور زیادہ ڈیولپ ہوگی، ہے نا. ڈاکٹریٹ لیول کے کورسز کریں گے تو پھر بالکل کسی ایک فیلڈ میں آپ ڈاکٹر کہلائیں گے، اس میں آپ پرفیکٹ کہلائیں گے. اسی طرح سے جتنے پاسبلٹیز ہیں ان سب کو ہم کو غور کر کے اس آیت کو سمجھنا ہے. یقیناً آپ اتنا کہہ کے بھی چلے جا سکتے ہیں لیکن آپ پرفیکٹ نہیں ہو رہے. نجینی و من معیہ ہے نا. تو دو چیزوں کے لیے اس میں دونوں مفعول ہیں، مجھے بھی نجات دیجیے اور وہ جو میرے ساتھ ہیں. تو لیکن دونوں مفعول بھی نہیں ہے، ایک مفعول معہو ہے، ایک مفعول بھی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کے اندر امپروومنٹ لانا چاہتا ہوں میں. اٹس ناٹ اونلی ون وے ٹو ڈو اٹ. معطوف بول دیے بس بات ختم ہو گئی، وہ ایک رٹی ہوئی بات ہو گئی.
ہے نا. تو گرامیرین جو ہے اس کو کئی طریقے سے کرتے ہیں. وہ کیا ہے وہ محی الدین صاحب الگ طریقے سے کرتے ہیں, اور وہ کیا نام ہے ان کا, مولانا مودودی صاحب. مودودی صاحب تو گرامر کرتے ہی نہیں. گرامر نہیں. سب تو گرامر کا کہیں سوال ہی نہیں ہے. ایک لفظ بھی گرامر کا بہت کم آتا ہے ان کے پاس. نہیں وہ چلیے ان کا نام بول رہے ہیں جن کو مجھے کوئی بات نہیں. ایک اور چلیے میں بات کرنا چاہتی ڈاکٹر اسرار احمد. وہ بھی گرامیرین نہیں ہے. نہیں اچھا اسلامی صاحب. اوکے. سر میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اب مفعول ماں ہوں جب تک ہم سوچ رہے تھے, میں سوچ رہی تھی, میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہی, تو میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ جس کے ساتھ فیل کیا جائے, مطلب اس کے مامین ساتھ جس کے ساتھ فیل کیا جائے, جیسے اس نے مارا اس کو ڈنڈے سے, تو میں سمجھتی تھی کہ وہ جس سے فیل کیا جا رہا ہے وہ ماں ہوں ہے. تو سر یہ غلط تھا میرا کانسیپٹ بالکل. نہیں نہیں, یہ ساتھ ساتھ کے معنوں میں, نہیں صرف ساتھ ساتھ کے معنی میں. یہ تو اس کے دو تین طریقے ہیں مفعول ماؤ کے. جیسے آپ یہ کہیں گے کہ میں سیر کو نکلا, ہے نا, سیر کو نکلا, سویر تو میں سیر کو نکلا. مار نہر, کہاں پر, دریا کے ساتھ ساتھ کنارے پہ نکلا, وہاں بھی مفعول ماؤ آتا ہے. لیکن پھر کسی کے ساتھ بھی نکلے تو وہاں پر بھی مفعول ماؤ آتا ہے. تو دعا میں نی بھی آ رہا ہے, من مائیا بھی آ رہا ہے, اینڈ دوز ہو آر وتھ می. اب وہ کس حالت میں ہے میرے ساتھ, جی ٹھیک ہے سر. کس حالت میں ہے میرے ساتھ. نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں سر. نہیں نہیں, وہ جو جی کر رہی ہے اسی سے پوچھ رہا ہوں. جی سوری سر مجھ سے پوچھ رہے ہیں ایمان لانے میں میرے ساتھ ہیں. آگے چلیے. جی سر. من المؤمنین, مومنین میں سے, تو من المؤمنین یوگیہ جار مجرور متعلق ہے نجینی. کیا ہو سکتا ہے, یہ ایک چیز تو ہے. میں آپ کو بہت اونچے لیول تک لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ اب ایسے ہی بول کے تو ہم اپنی زندگی گزار دیے یقیناً, لیکن اور طریقے سے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اور کیا ہو سکتا ہے. من المومن 100% صحیح ہے, لیکن میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہوا. بلکہ اب یہ آپ کو منڈے اور ٹیوزڈے کی کلاس میں یہ سب باتیں میں آپ سے نہیں کروں گا, لیکن یہ اس کلاس میں خاص طور سے یہ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. یہ حال ہو گیا کہ مومن کی شاباش, حالت میں ایک کہ وہ مومن حالیہ, ہے. پورا حالیہ جملہ ہے. یہ حال بھی ہے, جی یہ سر. حال بھی ہے, جار مجرور متعلق ہے, وہ نجینی بھی ہے, نجینی بھی ہے, تو سب صحیح ہے. لیکن کس حال میں ہے وہ لوگ, من معیہ من المومنین, اینڈ جو ایمان کی حالت میں ہے, جو میرے ساتھ میری بات پہ ایمان لائے, ہے نا, اللہ پہ ایمان لائے, اللہ کی بات کو مان لیے, میری اتباع کیے, ایک حال میں. اس حال میں جو لوگ ہیں ان کی بھی نجات کا سامان کر دیجیے. ہے کچھ آپ کا ذہن کام کر رہا ہے کہ اٹس ناٹ اونلی دا ون تھنگ جی سر. بلکہ آپ اس کو کئی طریقے سے اس آیت کو انالیسس کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ آیت ہر طرح سے کھلے گی اور اس میں کوئی خامی نہیں ہے. جی سر بالکل. سر جتنا کھلیں گے, جتنا اتنے گہرائی میں جائیں گے, اتنا سمجھ زیادہ آئے گا, قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی. سر میرا ایک سوال تھا, سورہ نوح میں جو آیت ہے میں ابھی نہیں آ رہے نا, تھوڑا سا اب وہ نو میں ابھی وہ اس کو اگر کرنا ہے تو وہ پھر آپ بتا دیجئے, وہ نو کھولیں گے کریں گے, پہلے اس کو ختم کر لیتے ہیں. سورہ نو پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی سر. سر اس میں ایک تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, میں نے کہا شاید آپ سے اچھا پوچھوں. کیا ہے, پوچھ لو, مگر ابھی جواب نہیں دوں گا. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ خالو لا تذرن آلہتکم, تو سر کہنے والے کیونکہ خالو کا ہے تو یہ وہی ہوئے نا, یعنی قوم کہہ رہی ہے, اور پھر کہہ رہی ہے تمہارے علاقوں,
اور نہیں چھوڑو، پھر وہ اپنے الہوں کے نام بھی لے رہے ہیں کہ ودن کو، سوان کو، یغوسو کو، یعوقا، اس کو منسرا کو. اگر تو کبھی زندگی رہی تو وہ نو کے ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ ہم کر لیں گے اس کو کر کے کہ اس میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لا تذرون کا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ سوال کر لیے نا تو آپ تھوڑا دن صبر کریے، اس کا وقت نکالیں گے اور کبھی اس کا ذکر انشاءاللہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، بس یہی تھا کہ خود ہی کہہ رہے ہیں اور خود ہی اپنے الہ کے بارے میں، یعنی بس تم خود کر ہی کے نہیں کہ مخاطب کر رہے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اب چلیے اس میں سے آمنہ کو ایک ٹکڑا کرنا ہے بینہم فتحن تک، اس کے بعد آمرین کو دوسرا ٹکڑا کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے. آج اس واقعے کو ختم بھی کرنا ہے ہم کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انشائیہ امریہ جملہ ہے اور فعلیہ امریہ جملہ ہے. فا ادھر حرف سببیہ ہے، نتیجہ کے لیے بھی ہے، اور فتح اس کا روٹ ورڈ ہے. اور افتا الف کی جو اضافت آئی ہے اس سے امریہ ہو گیا. افتا یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ کھول دیجئے کھولنا بینی. کیا نہیں ہے، مسجد میں جاتے وقت افتح لی ابواب رحمتی کا، وہاں افتح جو کہتے ہیں سیدھا پیر رکھ کے وہاں کھولنے کے معنی ہیں. اب باب کو فیصلہ کر دیجئے. فیصلہ ہے یہاں فیصلہ ہے، آپ جج کر دیجئے، جی معاملے جی کو ختم کریے. اب میرے سے نہیں ہو سکتا یہ کام، ہے نا، میں بہت تھک چکا ہوں. ایسے جیسے بالکل آخری وقت میں بیزاری ہے نا، اتنے سال کام کرنے کے بعد بات نہیں مان رہے ہیں. اب آپ ہی کوئی فیصلہ کر دیجئے. بد دعا نہیں کی، کوئی نبی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن اپنا درد، اپنا دکھ تو اللہ کے پاس رکھ سکتے ہیں. جو فیصلہ کرنا ہے کر دیجیے، یا تو مجھے موت دے دیجیے کہ میں اس سے مجھے نجات مل جائے، یا اب آپ سنبھال لیجیے ان کو، کام کوئی اور نبی لا دیجیے، اس کی بات فرما دیجیے، کچھ بھی کریے، لیکن اب آپ کوئی فیصلہ فرما دیجیے میرے بارے میں. آئی ایم ٹائرڈ. دیکھیں کیسے اس کے اندر ایک کرب چھپا ہوا ہے، ایک کرب. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اپنی امت کے لیے، دل ہی نہیں مانتا کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک امت 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 ہی فرماتے رہے، امت کی فکر. جب اسرائیل علیہ السلام آئے آپ کی روح قبض کرنے، تو پوچھا کہ جو تکلیف مجھے موت کی ہو رہی ہے کیا میری امت کو بھی ایسی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی ہی ہوگی. تو کہا کہ اس میں سے جو تکلیف ہے مجھے دے دو، لیکن میری امت کے لیے اس کو آسان کر دو، موت کو، موت کی تکلیف کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فکر امت کے لیے، اپنی امت کے لیے. تو تمام انبیاء کا بھی یہی حال تھا. کوئی نبی آپ دیکھیں گے اٹھا کے تفاسیر میں بعض اسرائیلی روایت سے بھی کر دیتے ہیں، بس کچھ اور عقیدوں سے بھی تفسیر کر دیتے ہیں، لیکن وہاں دل مانتا ہی نہیں. بلکہ ایک نبی اپنا، ایک رسول اپنا کرب بیان کر رہے ہیں اللہ کو. اب آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے آپ کریے. تو فیصلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نوح علیہ السلام کو موت دے دیتے اور اس کے بعد ان کو نجات مل جاتی، پھر کوئی دوسرا نبی ان کی جگہ پہ یا رسول لا دیتے، وہ ان کے کام کو ٹیک اوور کر لیتا. نہیں، مگر اللہ کو جو منظور ہے، اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اب یہ شریر اور بدماش ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہی تھا کہ اب تم کو ہم کشتی میں بچا لیں گے طوفان میں، اب باقی جتنے بدماش تھے ان سب کو غرق کر کے مار ڈالیں گے. ختم ہو گئی بات. اللہ کا فیصلہ ہے، نبی کی بد دعا نہیں ہے ان کو مار ڈالیے اور مجھے جو ہے بچا لیجیے. نہیں، اس قوم کی تکالیف سے بچا لیجیے، نجینے میں یہ جو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں اس سے مجھے نجات دیجیے. وہ کرب کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یس سر. اس میں کوئی بد دعا ہے؟ نو سر، یہ دعا ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور اپنے فالوورز کے لیے.
بعض تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اس میں ملے گا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. بد دعا کوئی نبی اور رسول اپنی امت کے لیے نہیں کرتے، لیکن اپنی تکلیف تو اللہ کے سامنے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. ایسی ایک موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا، وہاں پر بھی مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے فرعون کے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے، سب ان کے امتی ہیں. چلیے جہاں تک آپ کیا کر رہے تھے، بہت اچھا جی جا رہا ہے، ایسا دکھ رہا ہے مجھے. آگے ہے بینی جو ہے مرکب اضافی ہے، واو عطف ہے، اور بینہم جو ہے یہ بینہم جو ہے یہ وہ ہو رہا ہے، معطوف ہو رہا ہے ہم پہ. سوری تو کی حرف عطف واو، اور بینہم جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے بینا ظرف، اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے معطوف ہو رہا ہے. کس پہ ہو رہا بینی پہ، نی پہ ہے؟ سر، صرف نی پہ نہیں، بھائی نی بینی جی، بینہ. بینی کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ترجمہ کر دے. سب کے سمجھ میں آ گیا. صرف یہ اطفاء تو بینی اور بینہم واو کی وجہ سے معطوف الیہ اور معطوف ہو رہے ہیں. چلیے اس کے بعد کا لفظ جلدی بتائیے. اور فتحن میں جو ہے سر یہ فتحن میں جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. ہم، جی چلیے بہت اچھے. امرین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونجینی واو حرف عطف ہے، نجینی معطوف ہو رہا ہے افتحا پہ، ہم، افتحا پہ. اور نجینی کو لیں گے تو یہ فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہیں. نجا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے جو فاعل ہیں فیلیا وہ کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ جی فیلیا کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ اس کو نجینی، اس میں سید صاحب فعل فاعل اور مفعول ہے تو ام فعل امر، فعل امر. ہاں، پھر امریہ جملہ ہے بولیں گے اس کو. جی فیلیا میں اگر کوئی کام کیا تو اس کو فیلیا جملہ بولتے ہیں. لیکن یہاں پر دعا ہو رہی ہے، اور پھر وہ دعائیہ ہے. امریہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا، دعا کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کی التجا ہو رہی ہے، التجائیہ جملہ کہیں گے، ہے نا. تو نجینی. چلیے. جینی. اور یہ اس کا مفعول بھی ہے. ہم واو حرف عطف ہے، معیہ یہ مفعول معاہو ہے ہم جو ساتھ کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اگر تو ہم پہلی بات اس کو بھی بولنا ہے، وہی عطف اور معطوف بھی ہے، اور یہ پورا ٹکڑا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مفعول مفعول معطوف ہے. معاہو ہے. اور اگر ہم دوسرے طریقے سے لیں گے تو یہ من اس میں موصول اور معیہ اس کا صلہ ہے. تیسرے طریقے سے لیں گے تو من مسند الیہ ہے اور معیہ مسند ہے، اور اچھے طریقے سے لیں گے تو مبتدا من ہے اور معیہ. ہاں، یہ ایک بات ہوئی نا، یہ بات ہوئی کہ کئی طریقے سے آپ اس کو بیان کر، کہیں بھی غلطی نہیں ہے. مسند الیہ، یا پھر جو ہے مبتدا خبر، اس میں موصول، یہ سب کچھ اس میں موجود ہے. جی بالکل. ویری گڈ. چلیے پھر اس کے بعد اور من المؤمنین، اس کو بھی ہم جار مجرور متعلق کے نجینی بھی کہیں گے اور اس کو حال بھی کہیں گے. بالکل. جی ویری گڈ، گڈ انڈرسٹینڈنگ، ماشاء اللہ. چلیے اب ایک دوسری آیت ہے. اب یہ تو ان کی دعا، وہ کرب کا ختم ہو گیا. اب اللہ سبحانہ تعالی کا فیصلہ، جو انہوں نے دعا کی، اور نبی کی دعا فوری قبول ہوتی ہے، رسولوں کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسی کوئی دعا قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، انہوں نے کفار کے لیے کوئی ایسی اپنے لیے نجات
کی دعا نہیں کی تھی، لیکن دل میں جو تکلیف تھی مکہ چھوڑتے ہوئے، آپ کی جائے پیدائش تھی، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں بڑھے تھے، وہیں نبوت ملی تھی، وہیں ابتدائی کام ہوا تھا، اور وہی لوگ آپ کو مجبور کر رہے تھے، اتنی تکلیفیں دے رہے تھے کہ ان کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑا تھا، تو دل سے کیا نکلا تھا. اسی لیے 1 سال بھی، 1.5 سال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ معرکہ بدر ہوا، اور پھر وہ پورے 70 جو بالکل شدید قسم کے کافر تھے، وہ سب جو ہے مومنین کے ہاتھوں قتل ہوئے. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. حالانکہ یہ تو بالکل مکی صورت ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اثرات ہم نکال سکتے ہیں نتیجہ مدنی صورتوں کے حوالے سے، آپ کے حیات طیبہ یا سیرت کے پڑھنے سے، کہ کس طرح سے ان کا خاتمہ ہوا ان سرداران کا. چلیے اب یہ کس کی آیت، یہ کون کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کروں میں؟ آپ ہی ڈیسائیڈ کریے کون کرے گا. اتنا ٹائم ڈیسائیڈ کرنے میں لیں گے تو بہت مشکل ہے. ہم لوگ کر سکتے ہیں سر، یا ہم ریپیٹ کریں گے؟ وہ یہ میں آمنہ. یہ آپ نہیں کریں گے تو ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ سے. یہ باقی جو ہمارے گرو ہیں سر اگر آپ اجازت دے تو میں کر لوں، لیکن میں نے پچھلی بھی کی تھی، تو اگر کسی اور کو کر میں ہی کر لیتی ہوں. چلو ٹائم نہیں ویسٹ. اچھا کوئی اور کر لے. جی چلے میں کر لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَنْجَيْنَاهُ یہاں تک لیں گے. وہ جو ہے یہاں حرف سببیہ پھر دوبارہ کہ ایز اے ریزلٹ، اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ بتا رہے ہیں. یہ ہے انجیناہو، یہ فعلیہ جملہ ہے. فعل اس پہ نا جی یا سے لیا گیا ہے. نا جا یا یعنی کہ وہ نجات دیا. اب اس میں الف ساتھ اضافت ہے، اس کو نجات دلایا یا اس کو نجات دیا ہوگا، الف جو ساتھ لگا اس کے. اس میں فائل جو ہے وہ نون کھڑی زبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے، اور جو مفعول ہے وہ حافظ ہو ریفر کر رہا ہے حضرت نوح کی طرف. وَمَن مَعَهُ عطف ہو گیا، من معاہو کو معطوف بھی لیں گے، من معاہو کو ہم مفعول معاہو بھی لیں گے. ناجیہ کے ویری گڈ. یعنی سیکھے تو بعد میں اس کا اور مزید استعمال آتے جاتا ہے. ویسے ہی وہ ضمیر فصل آیا تھا، اس کو بھی نیکسٹ کلاس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بہت جگہ ضمیر فصل آئی تھی. ایک ایک آیت کہیں چن کے نیکسٹ کلاس میں مجھے بتائیے کہ ضمیر فصل کا استعمال کیا ہے. کوئی ہر ایک آیت کہیں اس کو ایک بار ریویژن کریں گے تو جہاں پر بھی ضمیر فصل آئی تو اس کا ریویژن ہو جائے گا. ایک پچھلی آیت میں وہ چیز آئی کہ مفعول معاہو بھی ہو سکتا ہے، اس کو مزید دوسری آیت میں وہی چیز ریپیٹ ہوئی، تو اس کو بھی آپ بہت اچھا کہ یہ ضرور کہیں گے کہ معطوف الیہ ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ کیا ہے، مفعول معاہو کو ہم لیتے ہیں الگ تو وہ ظرف اور مضاف علیہ مل کے یہ مرکب اضافی ہے. اور من معاہو جو ہے اس کو ہم من جو ہے اس میں موصول کا صلہ بھی ہے معاہو، اور یہ انجیناہو کا من پہلے معاہو. تھوڑی دیر پہلے کوئی بات کرے، آپ کو میری سمجھ میں نہیں آئی. من جیناہو معاہو کے تعلق سے جی سر، فنجیناہو کا مفعول معاہو بھی ہے من معاہو. اس سے پہلے کچھ بولے آپ، سر اس میں موصول اس کا صلہ. یہ صحیح بولے، اس سے پہلے کچھ غلط بولے تھے. وہ کیا بولے تھے؟ سر وہ معاہو کو میں نے الگ لے کے کہا کہ یہ ہاں مرکب اضافی ہے. یہ صحیح ہے. من معاہو مرکب اضافی سمجھا تھا میں، آپ ایسا بول رہے ہیں. یہ ہے صرف مرکب اضافی ہے نا. یہ پھر وہی ویسے جیسا آپ پچھلے کرے من معاہو، پھر یہ دونوں تینوں بات، تیسری بات بھی نہیں بتایا یہاں پر. من مبتدا ہے، معاہو فی الفلک المشحون، سب کو ہم پورے کو خبر بھی لے سکتے ہیں. اور من جو ہے وہ مسند الیہ لے کے باقی معاہو فی الفلک کی مسند بھی لے سکتے ہیں. 4 طریقے سے ہو گیا. ٹھیک ہے سر. انجیناہو ہم نے اس کو، اور من معاہو یہ دونوں کو، اور یہ پورے ٹکڑے کو اور کیا لے سکتے ہیں؟ من معاہو فی الفلک المشحون کو
نہیں نہیں وہاں تک نہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ. سر حالیہ، سر یہ تو حالیہ نہیں ہوگا سر. حال نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. سر بس یہ اس فیلیا کا جملہ ٹھیک ہے. ہے بس. چلیے کیسے نجات دی؟ فل فل کی جار مجرور، فل فل مشہونی مضاف مضاف علیہ. سر لگ رہا ہے یہ ملا کے سارا متعلق ہے فن جائے نہ ہوں. یہ نی نہیں ہے، یہ نی نہیں ہے، مشہون. یہاں پر آپ کو زیر پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک سر، پھر تو حالت ہو جائے گی نا، ہاں بھری ہوئی ہے کشتی شین ہا نون سے. ہاں. مشہون کیا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین ہا نون. شین ہانون شہانہ. شہانہ یعنی لوڈڈ کے معنی ہیں، کمپلیٹلی فل بھری ہوئی پوری. بھری ہوئی. فل کی. یہ مشہون کا لفظ کہیں اور قرآن میں پڑھے ہیں، بہت زیادہ صورتیں اکثر پڑھی جاتی ہیں، انہی میں سے کسی صورت میں کہیں مشہون اور پڑھے ہیں. اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا سر. کسی اور کے ذہن میں آ رہا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی صورتوں میں سے ایک ہے جس کو اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے مشہون. شاید سورہ واقعہ میں ہے شاید. نہیں یہ بہت زیادہ نہیں پڑھی جاتی واقعی. پورا ملک میں ہے میرا خیال میں. نہیں وہ پڑھی جاتی ہے بہت یاسین زیادہ، سورہ لیکن یاسین میں ہے شاید. شاباش. کون بولا یہ؟ شازیہ. ہاں سورہ یاسین کی 41ویں آیت میں ہے وہ آیات لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. وہ مشہون لوڈڈ کشتی، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کا ذکر، نشانیوں کا ذکر ہے کہ اس میں سامان بھی بھر لیتے ہیں، لوگ بھی بیٹھتے ہیں، اور وہ جو ہے کشتی بجائے ڈوبنے کے چلتے رہتی ہے. اس کو چلا کون رہا ہے؟ ورنہ کوئی چیز ڈالو پانی میں وہ ڈوب جائے گی، اتنا وزن سنبھال نہیں سکے گی. اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو یہ مشہور اس میں بھی آیا ہے، اور 2-3 صورتوں میں آیا ہے، اتنی نہیں پڑھی جاتی. الصفات میں بھی آیا ہے، اور ایک سورہ میں بھی آیا ہے. بہرحال مشہون جو ہے شاہانہ سے ہے، لوڈڈ. اب اس کا مقام کیا ہے؟ مشہون یہ نون کو نہیں زیر نہیں پڑے. مشہون کا مقام کیا ہے؟ الفلک المشہون. سر یہ مشہون اگر ہے تو اگر تو سر لوڈڈ بھی تو مجھے تمیز تو نہیں ہے سر کہیں؟ تمیز سے زیادہ کچھ اور چیز ہے. حال ہی ہے ایک دم ایسا نکل جاتے ہیں. سر. حال تو پہلے بھی سمجھی تھی، پھر میں نے کہا کہ اگر تو نہیں نکل جاتے بڑوں، تعریف نہیں کر رہا ہوں. سر غلط نہیں بولنا چاہتی، میں سمجھ رہی تھی کہ پہلے تو زیر کی وجہ سے میں سمجھ رہی تھی کہ یہ مضاف تمیز بول دیا نا، بہت قریب ہیں آپ، بہت قریب ہیں. تمیز ایسے نہیں ہے کہ اس کے بغیر فل کی بول دیا تو بات پوری نہیں ہو رہی ہے، پوری بات ہو گئی. تمیز بات پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ اگر کوئی اسماپ لائیں گے تو وہ جا کے تمیز بنے گا. اس کے بغیر معنی مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی. تمیز ہے نا، میں 2 کلو خریدا تو کیا خریدا، تو پھر ویسی صورت. یہاں پر المشہون نہیں اگر بھی کہیں تو معاہم فی الفلک کی، تو بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے. کشتی میں ان کو بچا لیا. وہ جو بھی کہا تھا اللہ نے، کشتی بناؤ، اس میں بیٹھ جاؤ، ایک جانوروں کا جوڑا لے لو، ہاں، اور جتنے ایمان والے ہیں لے لو، اپنے خاندان والوں کو لے لو. اپنے بیٹے کو نہیں بلایا، نہیں آیا، اور پھر وہ ڈوب کے مرا. لیکن یہ مشہون کے بغیر بھی بات کمپلیٹ ہو جا رہی ہے. تو پھر مشہون کا مقام کیا ہوگا؟ تمیز تک تو چلے گئے، تمیز کے ذرا اور آگے بڑھو تو وہ ملک کی صفت ہے مشہون. ہاں بس ہو گیا نا ختم. اور کیا؟ تمیز اور صفت میں صفت اگر نہیں بھی بتائیں گے تو معنی نکل جاتے ہیں، لیکن صفت بتانے سے اور معنی کھلتے ہیں. اب وہ لوڈڈ کشتی تھی، خالی کشتی نہیں تھی، اس میں جانور بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، نوح علیہ السلام کے دوسرے 2 بیٹے بھی تھے، ہے نا، ان کی بیوی نہیں تھی، ان کا ایک بیٹا نہیں تھا، ہے نا، اور جتنے ایمان لائے تھے وہ بھی تھے.
اب وہ روایتوں میں، اسرائیلی روایتوں میں 40 آدمی تھے، 80 آدمی تھے، کتنے آدمی تھے وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے۔ ایک کشتی میں آئیں گے کیا؟ ایک قوم کی پوری قوم تو ایک کشتی میں آ نہیں سکتی اس وقت کی، جتنے بھی لوگ ہوں گے۔ تو اس میں سے چند لوگ جو 950 سال کی محنت کے بعد ایمان لائے تھے، وہ من معاہو میں ہیں، ان سب کو انہوں نے لوڈ کر لیا، اور جتنے جانور اللہ نے پیدا کیے تھے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے، ان سب کا ایک ایک پیر بھی لے لیا۔ اس میں ہاتھی کا جوڑا بھی تھا، گھوڑے کا پیر بھی تھا، اونٹ کا پیر بھی تھا، اور تمام چھوٹے بڑے پرندوں کو تک ان کے جوڑے لے لیے۔ اور وہ جب کبوتر نکل کے اترا تو سخت معلوم ہوا کہ یہ خشکی پہ آ کے کشتی رک گئی ہے۔ تو یہ مشہور، اب تھوڑا سا تمیز، اور آپ قریب ہو گئے تھے، بالکل قریب ہو گئے تھے تمیز بول کے، تو اب کوئی حال وال بول کے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے تمیز کے اب کیا بولیں گے؟ سر فلک کی یہ صفت ہے مشہور۔ بالکل فل کی صفت ہے، صفت ہونے سے اور مزید وضاحت ہوگی کہ بھری ہوئی کشتی، اٹ واز لوڈیڈ وتھ مومنین اینڈ the اور یہاں جانوروں waves of the جی۔ اچھا، ویری گڈ۔ اب اس کو میں کراؤں کسی سے ریویژن؟ سر ختم کر لیں آج ہمت کر کے انشاءاللہ، سر حضرت نوح کی کہانی۔ ٹھیک ہے، اب ہو جائے گی، اب 23 تک ہی ہے، 19 تو ہو گئے، ابھی ہمارے پاس 15 16 17 منٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب 2 آیتیں تو وہ برابر ریپیٹ ہو رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ریپیٹ ہوئے، ان ذالک فی الحیاتی، وہ بہرحال اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہمارا کا سوال ہے؟ ہاتھ سر اٹھائے۔ بس تھوڑا سا دل کے اندر کچھ خلیش ہے کہ اگر یہ ہوتا کہ بیوٹیفل کشتی ہے یا ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو صفت ہوتی، یہ اس کا حال تھا کہ وہ بھری ہوئی ہے۔ ویسے میں نے صفت بھی لکھا ہوا تھا اور حال بھی لکھا ہوا تھا، لیکن حال میں ہے ہمیشہ، عام طور پہ وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ وہ حال میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کی صفت ہے وہ کشتی۔ یہ بھری ہوئی کشتی ہونا بھی ایک صفت ہے، خوبصورت کشتی ہونا بھی ایک صفت ہے، چھوٹی کشتی ہونا بھی ایک صفت ہے، بڑی کشتی ہونا بھی، جہاز ایک ہونا وہ بھی ایک صفت ہے۔ صفت خالی خوبصورتی میک اپ کر لیے تو ہی خوبصورت نہیں ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ چہرے کا نور بھی ایک خوبصورتی ہے۔ تو صفت جو ہے وہ صرف چھوٹی بڑی یا پھر دیکھنے میں خوبصورت وہ نہیں ہوتی، بلکہ کشتی بھری ہوئی تھی، یعنی اٹ از 100% دا ایڈجیکٹیو آف فلک۔ فلک کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ کس قسم کی تھی، ٹھیک ایڈجیکٹیو کو ہی صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ خلش نکل گئی، کانٹا جو تھا کانٹا نکل گیا اس چیز سے کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا مجھے کہ یہ منسوب نہیں ہے۔ یہ جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دیکھتے دیکھتے دیکھ لو گی، تم نہیں دیکھیں گے تو میں دیکھ لوں گا تم کو۔ انشاءاللہ۔ چلیے، اب اس کے بعد بالکل آخری آیت چل رہی ہے۔ میں کوئی بولا نہیں اس کو ریپیٹ کرانا ہے یا نہیں کرانا؟ ممتاز کو ٹرائی کر لیتے ہیں ایک بار۔ ممتاز ریپیٹ کر سکتے؟ ممتاز ہے یا کہیں چلے گئے؟ ممتاز غائب ہو گئی۔ سر ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہی ہوں، ان کی نماز کا بھی تو ٹائم ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ تو کلاس سے پہلے ہی پڑھ لے رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، چلیے، کافی ڈیٹیل میں ہو گیا تھا، اگر ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ چلو 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 آگے چلیں گے۔ چلیے، اب کون ہے؟ پورما چھوٹی سی آیت ہے۔ چلو تم جب کرنا چاہ رہے تھے عمر، اب کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اغرقنا، ثم جو ہے وہ حرف عطف ہے کہ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو دی، اور تو پھر
اغرقنا غرق کیا ہم نے، تو نہیں، اس یہ ٹائم کے حرف بعد عطف کہاں استعمال ہوتا ہے ثم؟ تھوڑے سے ٹائم کے بعد کیا ہوا اس کے؟ بس ختم، یہ پہلے ڈبا دیے، بعد میں کشتی میں یہ لوگ بچے نہیں، بلکہ ایک واقعہ ہو گیا، اس میں بیٹھے، وہ پانی آیا، کشتی چل پڑی، اب ان کو اس میں بیٹھ نہیں سکے، وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، تو یہ بعد میں جو بات ہوتی ہے اس کے لیے سما، یعنی پہلے تو سب بیٹھ گئے کشتی، وہ پانی بھرنا شروع ہوا زمین میں، اور پھر کشتی اس میں چلنے لگی، اس کے بعد میں بہت اچھا، چلیے بعد میں رکھنا غرق میں فیل نیٹ اور چلے گیا تھا سر، میں کروں؟ وہ ہو گیا نا ممتاز، کہیں چلے گئے تھے تم کا نماز کو؟ جی نہیں، نیٹ گیا تھا، ابھی سے اچھا پرابلم آ گیا۔ گیا تھا، وہ نیٹ بڑا بدماش ہو گیا، ہمارے کو بہت ستا، کل مجھے بھی ستایا تھا، چلیے دیکھیں گے، یہ کرا کے دیکھیں گے بعد میں، چلیے ریڈی رہو کیا؟ غرقنا میں فیل اور فائل ہے، غرقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ غرق ہوا، اغرق بھاگوں کو یار، ممتاز کو سمجھاؤ، میرے کو نہیں سمجھاؤ، مجھے اچھا آتا ہے۔ اغرقنا جو ہے وہ فیل اور فائل ہے، جس میں غرقہ روٹ ورڈ ہے، غرقہ کا مطلب ہے وہ غرق ہوا، اس میں الف کی اضافت ہے، مزید فیہی ہے جس کا مطلب ہے اس نے غرق کیا، اغرقہ۔ دیکھ رہے ہیں ممتاز، سن رہے ہیں ہے نا، غرقہ کے معنی الگ ہوتے ہیں، غرقہ کے معنی الگ ہوتے ہیں، ہے نا، جی غرق جی کر دیا، وہ غرق ہوا، غرقہ، غرقہ وہ غرق ہو گیا، غرقہ غرق کر دیا، وہ نہ غرق، کون ہے؟ ہم، پھر نا جو ہے وہ اس کے فائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہے ہیں کہ ہم نے غرق کیا، کس کو؟ یہ ہم ہیں، یہ ہم نا، ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جی، اور کس کو کیا؟ بعد الباقین، تو بعد الباقین جو ہے وہ بادو ایک ظرف ہے، اور الباقین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی مل کے اغرقنا کا مفعول بھی بن رہا ہے، کی جگہ لے رہا ہے۔ ویری گڈ، جگہ لے رہا ہے نا، بالکل سمپل اور چھوٹی سی آیت تھی، اور یہ آخری آیت ہے اس کی، اس کے بعد کی دو آیتیں وہ ہر واقعے سے پہلے واقعے کے آخر میں استعمال ہوئی ہیں کہ یہ قصے سنانے کا مقصد، مطلب کیا ہے۔ ہاں، اب ممتاز کر سکتی ہو۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، باقینا، ثم یہ عطف ہے، اغرقنا میں غرق، غرقہ اس کا روٹ ورب ہے، فعل فاعل، اور فعل فاعل ہے اس میں، اور آ کی اضافت ہے اس میں، اور نون الف یہ اس کا فاعل ہے، اغرقنا، ریفرنگ ٹو، ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ میں پوچھا فاعل، تو بولنا، نہیں تو نہیں جی بولنا۔ نہیں بول ہی رہی تھی میں۔ بعد الباقین میں بعد یہ ظرف ہے، ظرف مکان بولیں گے، باقینا یہ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنے گا اس کا مفعول بھی۔ مضاف الیہ کہاں سے آگے؟ مضاف الباق، باق، ماز، باقنا مضاف، باقینا، بعد الباقینا مل کر مضاف الیہ ہوا۔ یہ پھر یہ میرا تم نے ایسے کہا تھا، نہیں، ظرف، میں نے ظرف اور مضاف الیہ کا تھا۔ ظرف ہے صرف، وہ ہاں مضاف ظرف، مضاف الیہ کا ہے، مضاف الیہ تو دو اسم کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ جی آفٹر ظرف اور مضاف الیہ، باقینا، البتہ کون ہے وہ جس کو اغرقنا کا کیا ہے باقینا؟ مضاف الیہ ہے اس کا، اللہ تو رحم کر، اللہ میرے، مضاف ہے، پھر باقینا اس کا مفعول بھی ہے۔ ہاں پھر مضاف بھی بول رہے ہیں، مضاف الیہ بھی بول رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں نا، ایسا نہیں مفعول بھی، کرتے، ایسا نہیں کرتے نا، کرتے ایسا جی جی، نہیں کبھی کرتے بھی نہیں کرتا، نہیں کرتے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، چلیے بتائیے بس، اب اس کے بعد کی دو آیتیں ہیں، اور یہ تو ہر ایک ریپیٹ ہوئی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، بہت دیر سے ساجدہ دانش کو ہم چھوڑ کے رکھے بیچاری کو،
اس سے بھی پوچھنا ہے کہ پرانی آیت ہے کر ہی دیں گے، لیکن پھر بھی ان سے کرا لیں گے۔ وہ راشدہ ہے تو وہ 2 دن تک میوٹ ہے بیچاری، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، صحت عطا کرے، دعا بھی کریں گے۔ چلیے ساجدہ دانش۔ ہم نے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذالک لآیہ، وہ یہاں تک ہم اس کو لیں گے۔ آیتوں کا نام کیا ہے؟ یہ کس کو ہم کیا بولے تھے؟ یہ آیات ہے سر جو ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار، ہاں، تو اس کے لیے کچھ نام توام، نہیں توام تو وہ پھر اب کدھر چلے گئے، توام تو پھر وہ ٹوین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہی معنی مطلب یا اس کے مزید وضاحت کے لیے توام۔ ایک دن پوچھے بھی تھے سوال میں، توام سمجھایا بھی تھا، یہ توام تو نہیں ہے۔ نہیں سر، سر یہ والی کون سی آیتیں ہیں؟ یہ اور اس کے بعد والی ان ربک کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے 2 آیتوں کو ہم کیا نام دیے تھے؟ رجعی آتے ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ یہ آتے ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، ہر واقعے کے بعد اس کو بیان کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیوں یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا گیا، اس کے لیے یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک سبق ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی اکثروں ماکان اکثروں مومن نہیں تھا۔ آج بھی دنیا میں یہ بات صحیح ہے کہ ماکان اکثروں، آج بھی کئی لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں وہ بھی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں اور اپنی اپنی ڈیڑھی کی مسجد بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ریپیٹ ہے، ہر واقعے کے بعد یہ 2 آیتیں ایک وارننگ کے طور پہ ریپیٹ ہوئی ہیں کہ اس میں بڑی نشانی ہے، اس میں بڑا ڈراوا ہے کہ دیکھو اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کی سزا کسی نہ کسی صورت میں چاہے تو اس دنیا میں ملے گی، اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں بچنے کا کوئی اللہ عالم، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، کس کو بچا دیتے ہیں کس کو سزا دیتے ہیں، اس کے معاملے میں منہ نہیں کھول سکتے۔ رجعی آیتیں رجعی دہرائی گئی ہیں، اور بہت صورتوں میں سورہ قلم میں لقد یسرنا القرآن للذکری کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے، سب رجعی آیتیں کہلاتی ہیں۔ الہ مع اللہ یہ ریپیٹ ہوئی ہے صورت میں کئی بار، ایک صورت میں یہ سب رجعی آیتیں کہلاتی ہیں، ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا۔ رحمان میں بھی ہیں جیسے سر، وہی والی ہوں گی نا یہ، ابھی ای آلاء ربکما، تو جیسے اس میں وہ بھی بالکل وہ بھی رجعی آیت ہے، فبی یہ اللہ ربکما تکذبان، ہر ایک آیت یا 2 آیتوں کے بعد وہ ریپیٹ ہوئی ہے، رجعی آیتیں۔ اب یہ ایسا ہے کہ ہر آیت کے بعد نہیں بلکہ ہر واقعے کے بعد یہ 2 آیتیں ہیں ہی ہیں۔ چلیے انالیسس کریے، 5 منٹ ہیں ہمارے پاس بلکہ 6 منٹ ہیں۔ جی سر یہ انا کا جملہ ہے، اور جی انا کا جو اسم ہے وہ لا آیا ہے، اور اس میں لا آیا میں جو لام ہے وہ تاکیدی ہے، یعنی یقیناً کی سینس میں ہے یہ کہ بے شک یہ یقیناً ایک نشانی ہے، فی ذالکا، اور فی ذالکا جو ہے یہ انا کے اسم کی خبر ہے۔ شاباش، ویری گڈ، یاد ہے، اتنا تو یاد ہے، رجعی بھول گئے کوئی بات نہیں، مگر مین چیز انالیسس یاد ہے۔ انا کا اسم کیسا ہے؟ اس کا ہے منصوب، نہیں، کیسا ہے، کہاں ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ سر وہ تھوڑا مؤخر ہے۔ ہاں، پہلے خبر مقدم ہے اسم کی، اس کے بعد انا کا اسم ہے، ورنہ جب ہم بچے تھے اس وقت جو انا کے بازو اسم ڈھونڈتے تھے، انا فی اسم ہوں گا، ذالکا اسم ہوں گا، ہے نا، وہ اب جو ہے ہم باشعور ہو گئے ہیں نا، جی سر الحمدللہ۔ تو پھر اب اسم ڈھونڈنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہ مؤخر ہے،
ان الآیات آیاتن فی ذالک. اب اس کے اندر یہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یہ واقعے میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی، آگے عاد میں بھی، سمود میں بھی، جتنے انبیاء کا، لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ نافرمانوں کو کیسے سزا دیتے ہیں. عذاب کے کچھ طریقے ان قصوں میں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بے شمار اور طریقے ہیں جس طرح سے چاہے عذاب دے سکتے ہیں. ایک عذاب کا طریقہ انسانوں کو انسانوں سے عذاب پہنچتا ہے، ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ بھی عذاب کا ایک طریقہ ہے. چلیے، بہت اچھا کیا آپ نے، ویری گڈ. آگے چلیے. جی سر، اس میں سر یہ جو ذالکہ ہے اسم اشارہ، اس کا جو مشارن علیہ ہے وہ پیچھے والے میں پورے کا پورا واقعہ قوم نوح کا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. بہت اچھا. واو، جی سر، واو جو ہے یہ حرف عطف ہے یہاں پر. ما کان اکثرہم مؤمنین، اور ما جو ہے یہاں پر نافیہ ہے، اور کانا سے جو ہے یہ کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اکثرہم جو ہے وہ کانا کا اسم کی جگہ لے رہا ہے، اور مؤمنین جو ہے وہ کانا کے اسم کی خبر ہے. اور اکثرہم جو ہے یہ ایک سر اسے ہم ظرف اور مضاف علیہ بول سکتے ہیں. اس کو اکثرہم کو سر اکثرکم، اس کا گرامیٹیکل پوائنٹ وہ کیا ہوگا مقام؟ اکثر تعداد کے لیے ہے تو سر یہ پھر مضاف اور مضاف علیہ ہی بنتا ہے، کیونکہ وہ نمبرز کے لیے بھی ہم مضاف علیہ بولتے ہیں میں سے اکثر کے لیے. جی سر تو پھر یہ مضاف علیہ بنے گا اکثرہم جو ہے، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے مومنین، کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. تو بھی نہیں لائے، نوح علیہ السلام پہ بھی نہیں لائے، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی نہیں لائے، ہے نا. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس وقت بھی نہیں لائے. آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے. دیٹس گڈ. آخری آیت کون کریں گے؟ کون رہ گیا؟ میں کروں سر، اور پھر دماغ خراب. کس کا دماغ خراب؟ آپ کا خراب ہو جاتا اور کیا ہمارے سے. تو میرا دماغ کا ہی خراب کر رہے ہیں. نہیں کھا جاتے ہیں نا ہم. نہیں کرو، لیکن وہ ایسے نہیں بولو کہ میں میرا دماغ خراب ہوں گا. نہیں، میں تو اور ویسا الفاظ غلط، یہی تو ہے ہمارے دماغ کی خرابی. نہیں، بہت اچھا آپ کا دماغ صحیح کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں عطف ہے، انا کا جملہ ہے. انا ربا کا میں کا اس کا انا کا اسم ہے. لہو العزیز علی کا رحیم. کا اسم ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ ہاں، ربا کا آپ تمہارا رب. تمہارا تو پھر اس رب، میں یہ دو چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ نہیں یہ دو ہے. اس میں ربا کا الگ ہے مضاف کا الگ ہے؟ پھر یہ ربا کا اس کا اسم ہے انا کا، اور ربا اس میں پھر ہم اس کو منادا بولیں گے سر. کیا بول گیا؟ میرے کو نہیں معلوم، میں بھول گیا سب گرامر. انا کا آپ کو یاد ہے تو بولو کیا ہوں گا. انا کا اسم کا ہے اس میں. فاطمہ ذرا بتاؤ. جی سر، مضاف علیہ مل کے انا کا اسم بنا ہے. بس ختم ہو گئی بات. اب انہوں کا کھا لیا، الگ لے لیا. کا کیسا ہوتا؟ رب کا ایک ہی اسم ہے، تمہارا رب. تم نہیں الگ ہو رہا. مضاف علیہ مل کر انا کا اسم بن رہا. اسم بنا پھر بن رہا. پھر لہول عزیز. لا اس میں حرف تاکید ہے، اور ہوا پھر یہ خبر کو کھولیں گے تو ہوا اس کا مبتدا ہو جائے گا. العزیز الرحیم یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ویری گڈ. خبر پوری ہوگی یا کیا ہوگا؟
العزیز الرحیم پوری خبر ہوگی اس کی. نہیں، اور بھی کچھ بول سکتے ہیں. اور ایک یہ اس کو ہم صفت بھی بولیں گے. کچھ بول سکتے اسم کی صفت رحیم. اور بھی کچھ بول سکتے ہیں. ہاں خبر تو میں پہلے بتائی. ارجا دانش بولنا چاہ رہے ہیں. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی بولو. سر میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ لہوا جو ہے یہ تو اس کا مبتدا نہیں بن سکتا خبر کا، کیونکہ لام جو ہے وہ لام حرف جار ہے، تو حرف جار سے تو مبتدا شروع نہیں ہوگا، یار نہیں ہے. تو یہ ہاں خبر تو یہ مقدم خبر ہوگی. اور چلیے العزیز الرحیم جو ہے یہ اس کا مبتدا کی جگہ لے گا. مبتدا کیسا ہوگا بھائی؟ العزیز الرحیم. نہیں اب بہت بالکل ساری گڑبڑ کر دی ایک دم آخری حد میں. انا ربا کا سر انا ربا کا اس کا اسم ہو گیا، ربا کا لہو العزیز الرحیم، ربا کا اس کی خبر ہو گئی. اور خبر کو اگر ہم کھولیں گے اور کیا ہو گئی بھائی؟ خبر کہاں ہے؟ سر اچھا سائدہ کو کیا انا ہو گئی؟ کی، سر انا کے اسم کی خبر ہو گئی لہو العزیز الرحیم. تو پھر یہ لا تو یہ کیا ہے؟ کیوں مبتدا نہیں ہو سکتا؟ لا کیا ہے؟ لا کو الگ کر دیجئے. هو العزیز الرحیم یہ تاکیدی ہے. یہ تاکید ہے. صحیح سے خبر میں کیا تاکید بھی ہے صحیح سر، کہ بالکل وہی ہے جو عزیز ہے اور رحیم ہے. اس کے بالکل. بارے میں پوچھا تھا کہ انہوں نے اس کی خبر عزیز الرحیم اس کو اور کیا طریقے سے بول سکتے ہیں، پوچھا تھا آپ سے. سر یہ خبر نمبر 1 ہے اور اس کی ہاں یہ الرحیم اس کی پوچھا تھا. خبر نمبر 2. خبر نمبر 1 خبر نمبر ساری 2. دنیا کو پریشان کر دیے. اس میں بیچ میں کہیں عطف نہیں ہے. عزیز و رحیم ہوتا تو پھر وہ معطوف علیہ ہوتا تھا. اب یہاں چونکہ 2 صفات اللہ کے بیان ہوئے ہیں، وہ خبر کہیں گے نہ کی خبر نمبر 1 خبر نمبر 2. اس طرح سے کہنا صحیح ہے. ٹھیک ہے. سر ہوا ضمیر جی. فصل بھی ہے. ضمیر ہے، بالکل ضمیر ہے. وہی رب کا کون ہے؟ ضمیر فصل. بالکل ضمیر فصل بھی ہو سکتی ہے اور پھر اس کی خبر بھی ہو سکتی ہے. خبر میں پھر ضمیر فصل ریپیٹ ہوئی ہے. ربو کا کون ہے؟ وہ العزیز، بالکل صحیح ہے. ضمیر فصل بھی ہو سکتی ہے. آپ 100% صحیح ہے کہ ہوا جو ہے وہ ربو کا کو ریفر کر رہا ہے. انا ربا کا عزیز الرحیم بھی ہو سکتا تھا، لیکن کون ہے عزیز الرحیم وہ تب واضح نہیں ہوتا، اس لیے ضمیر دوبارہ ربو کا کے ریپیٹ کرنا پڑا. بہت اچھے، ویری گڈ. بالکل ضمیر فصل ہے. ٹھیک ہے. جی سر ٹھیک ہے. الحمدللہ 22 میں ختم ہو گیا. اب آپ کو ایک کام سن لیجئے. نیکسٹ کلاس میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو ہود علیہ السلام کے ذکر میں وہ ہے. غور سے میری بات سنی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے نیکسٹ کلاس میں، کہاں سے شروع ہو رہی ہیں وہ یہ شروع ہو رہی ہیں کذبت عاد المرسلین. اس کو یہ 5 آیتیں، یہ 123 124 125 126 105 آیتیں، یہ 5 آیتیں بالکل ڈٹو ہیں جو نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھے ہیں. اسے میں پڑھانے والا نہیں ہوں، بلکہ سارے لوگ جو تھوڑا پیچھے ہیں، جو ذرا آگے ہیں. ہماری کلاس ایسے ہوگی، ایک بڑی ہوگا، دوسرے کو سنے گا، اور وہ پڑھنے والا یہ 5 آیتیں پہلے نوح علیہ السلام کی اچھی طرح سے دیکھ لے گا. اور وہی آیتیں وہ عاد علیہ السلام نے بھی وہی کہا جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا. تو پھر وہ اس کا شروع کا ابتدائی حصے میں 5 تھوڑے پیچھے والے لوگ پڑھیں گے، اور جو تھوڑے ایڈوانس ہیں وہ بڑی ہوں گے، ان کو سنیں گے، ان کی غلطی اگر وہ کریں تو درست کریں گے. تو 5 آیتیں سمجھنے کے لیے پہلے سورہ نوح کی جو سورہ نوح نہیں، نوح علیہ السلام کے قصے کی ابتدائی 5 آیتیں 105 6 7 8 9 یہ جو ہیں بالکل اسی تسلسل میں، اس میں خود علیہ السلام کے واقعے میں بھی بالکل سیم ڈٹو، بالکل مکی ٹو مکی ہے. صرف اس میں
نبی کا نام بدل گیا ہے. انالیسس اسی طرح سے ہوگی. بات سمجھ میں آئی آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی سر، ایک لرنر وہ اور رہے ایک گا. وہ یہ جتنے لوگ پریزنٹ ہیں وہ پہلے ان 5 آیتوں کو جو سورہ نوح میں ہم پڑھے ابتدائی 105 سے 109 تک وہ غور سے دیکھ لیں. وہی انالیسس وہاں پر آپ کو کرنا ہے. اور پھر وہ میں سننے والا نہیں ہوں، آپ میں سے کوئی سنے گا، ہر ایک دوسرے کے آیت کو سنے گا انشاءاللہ. از اٹ کلیئر؟ جی سر. جی سر. الحمدللہ. چلو ہمارا جلدی سے. جی سر، شکر اللہ. ایکسکیوز می سر، ایک گڈ نیوز ہے. اچھا اس کے انہیں نانی بن گئی. ہاں نجیبہ مبارک فردوس تمہارے کو، مبارک ہماری طرف سے. معلوم ہو گئی، اطلاع مل گئی. اطلاع رات کی نہیں، بات. صبح فجر کو اٹھا وقت وہ ان کے آپا کے پاس فون آ رہا تھا. میں فون اٹھاتا اچھا نہیں، اچھا. تو مگر وہ فون کی آواز سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ اٹس دا گڈ نیوز. وہ دینے کے لیے ان کو کال کری ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں 2-3 بار ٹرائی کرے نجیبہ سے بات کرنے کی، مگر وہ بزی تھی، شاید نہیں اٹھائی. بہرحال ہماری طرف سے بھی مبارک بولنا اس کو، اور بہت بہت مبارک بولنا، خالی مبارک نہیں. واقعی میں بہت خوشی ہے سر ان کے گھر میں اب زمانے کے بعد. اس زمانے کے بعد. چلیے اللہ اسی خوشی میں ہمارا دعا کر دو جلدی سے. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نوازا، نواسے سے 13 سال بعد. اور فردوس کے بھی ہوا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عائشہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے یہاں بھی خوشخبری آئے گی. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ راشدہ کے لیے نام لے کے دعا کیجیے. بہت دعا ہے، بہت اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے کامل. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے صحت عطا فرمائی. میں بہت، میری طبیعت الحمدللہ اللہ کے حکم سے اچھی ہے. آپ سب کی دعاؤں سے اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت اور خیر اور عافیت عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اس کو ہم سے قبول فرمائے، اور اس کا اجر اور ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سر دل بہت خوش باغ ہو گیا. مجھے عائشہ کا میسج آ گیا تھا، بہت خوشی ہو رہی ہے. شکر الحمد للہ. جزاک اللہ سر. Have a good weekend everybody. See you inshallah Monday. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.